یہ نرمی سے گفتگو کرنا کیوں جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، یا اتنا بڑا عمل کیوں ہے؟ ہم بالعموم دیکھتے ہیں اگر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک موضوع پہ آپ سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اپنا مدعا واضح کیا، بات ختم ہو گئی. نرمی کیوں ضروری ہے دین کے اندر؟ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم لوگ ایسی کسی روایت پر گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح کی روایات پڑھی جاتی ہیں، موجودہ زمانے میں لوگ روایات ترجمے کے ساتھ شائع بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ تنبیہ ضروری ہے جو یہاں آپ نے حاشیہ پڑھا ہے اس میں کی گئی ہے. وہ تنبیہ یہ ہے کہ روایات میں دین کو اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح ہم اس کی منطقی ترتیب کے ساتھ اگر بیان کرنا چاہیں تو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو مان چکے ہیں. ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں اختیار کرنا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اسی طرح وہ چیزیں جن کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے، چنانچہ وہ ان سے بچ رہے ہیں. جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خور و نوش سے متعلق بھی ہیں اور وہ اخلاقیات سے متعلق بھی ہیں. مدعا یہ ہے کہ مخاطبین وہ لوگ ہیں جن کو منطقی ترتیب کے ساتھ اب جہاں سے دین شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے وہ پورا بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان میں شدید طلب ہے اس بات کی کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی خیر کا کام کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم جنت سے محروم نہ ہو جائیں، وہ اللہ کی نعمت ہمیں مرنے کے بعد میسر آ جائے. اس میں اللہ کے پیغمبر بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. یہ توجہ دلانا جس طرح کہ میں نے تنبیہ کی ہے دین کے اصول اور مبادی بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں وہ کیا خوبیاں ہیں جو اپنے اندر آگے بڑھ کے پیدا کرنی ہیں. خوبیوں کے بارے میں اگر آپ انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر طرح کی خوبیوں میں کمال اختیار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین بہت تفاوت رکھا ہے، صلاحیت کا، مزاج کا، افتاد طبع کا، رجحانات کا. چنانچہ نیکی اور خیر کے معاملات میں بھی لوگوں کے الگ الگ انتخاب ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. یہ چند اصولی باتیں روایت یا حدیث کے بارے میں جاننی ضروری ہیں. ٹھیک. اور یہ بات تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے رسول اللہ کی بات سنی ہے، سن کے آگے بیان کر دی ہے. بعض موقعوں پر پوری بات بھی بیان نہیں کی جاتی، بعض موقعوں پر اس کا سیاق سباق کیا ہے وہ بھی بیان نہیں کیا جاتا. اس لیے اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے بیانات ہیں. اور بہت بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے کوئی خطبہ سنا ہے، کسی سوال کا جواب سنا ہے، کوئی خاص تنبیہ یا توجہ کی چیز سنی ہے اور اس کو جتنا کچھ سمجھا ہے آگے بیان کر دیا ہے، تو اس پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لہٰذا کوئی شخص اس طرح کی روایات سے یہ استدلال کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اگر میں توحید کی بجائے شرک کو مان رہا ہوں، یا میں نے اگر 2 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور میں نے ذرا نرمی سے بات کر دی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ مدعا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا یہاں مقصود نہیں ہے. یہاں اصل میں دین کی حرمتوں کا خیال رکھنے والے، اس کے فرائض کی پابندی کرنے والے لوگ مخاطب ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ کن چیزوں کو اختیار کریں. اس میں خاص طور پر اس چیز کو موضوع بنایا ہے کہ تمہاری زبان، لہجہ، بات چیت کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. زبان سے لفظ نکلتے ہیں، لفظ ہمارے باطن کا ابلاغ بھی کرتے ہیں اور ظاہر کا ابلاغ بھی کرتے ہیں.
جب لفظوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور لہجہ اختیار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے مخاطب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مخاطب کون ہے؟ وہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اس میں انا بھی ہے، اس کی اپنی خواہشات بھی ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو اختیار بھی کر رکھا ہے، وہ کوئی زاویہ نظر بھی رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی ہیں۔ جب آپ سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے ہر پہلو کو دیکھیے، یہ کیسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر یہ لب و لہجہ اپنے کسی زیر دست کے ساتھ آپ نے اختیار کیا، اپنے سے کسی کمزور آدمی کے ساتھ انتخاب کیا، کسی ایسے شخص کے ساتھ اختیار کیا جو آپ کا ماتحت ہے یا علم میں، اقتدار میں، دولت میں آپ سے کم تر ہے، تو آپ نے در حقیقت اس کو تحقیر کا نشانہ بنا لیا ہے۔ یعنی وہ لازماً اس کو اسی معنی ملے گا۔ کسی بڑے نے اگر سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ اس کو حسن ظن سے کسی اچھائی پر محمول کر لے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جب نہیں ہوتا تو زیر دست لوگوں کی خودی مجروح ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اور بہت سے دوسرے موقعوں پر بھی اس پہ توجہ دلائی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود قرآن مجید نے اسی کی تلقین کی ہے، قولوا للناس حسنا، یا یہ کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ قول سدید کی پابندی کرو، سیدھی بات، صاف بات، نرمی کی بات۔ ایک اور موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ، وہ کام جو نرمی سے نکلتے ہیں وہ سختی سے نہیں نکلتے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سختی ان چیزوں میں بھی دشواری پیدا کر دیتی ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ نرمی سے کیا جا سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے، اس کا سب سے اچھا بیان وہ ہے جو خود قرآن نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو انسانی نفسیات کا ایسا تحلیلی پہلو اس میں واضح ہوا ہے کہ جو شاید کسی بڑی سے بڑی کتاب میں واضح نہ ہو۔ لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایک شخص کو پیغمبر مان کر اس کے ساتھ آئے۔ یعنی میں کسی شخص کو بڑا عالم سمجھتا ہوں، میں اس کو بڑا لیڈر یا رہنما سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زومائے قوم میں سے ہے، یہ سب چیزیں بہت کم، بہت چھوٹی ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھنا اور اس کو مان لینا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے مابین جو چند لاکھ کا کہہ لیجئے یا چند ہزار کا انتخاب ہوا ہے اربوں انسانوں میں، ان میں سے یہ شخص بھی ہے ایک۔ اور یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ خود اس پروردگار نے کیا ہے۔ انتخاب کر کے ذمہ داری کیا دی ہے؟ اپنے نمائندے کی حیثیت سے، اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنے پیغمبر کی حیثیت سے اس کو مامور کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں مجھ سے کیا تقاضا کیا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اتباع دین کا تقاضا ہے، اس سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں پیغمبروں کے بارے میں۔ ان سب چیزوں کو مان کر، ان کا اقرار کر کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج نہیں ہے جبکہ پیغمبر ایک تاریخی شخصیت بن چکا ہے، کشم میں مسلمان ہوئے ہیں، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے اعزاء اقربا سے بغاوت کی ہے، ایک ایسی بستی میں، معاشرے میں ایمان لائے ہیں جہاں ایمان لانا آسان نہیں۔ اور ایمان لانا آسان یا مشکل کو آپ الگ چھوڑیے، ویسے ہی ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے اپنی معاشرت کو، اپنے خاندان کو ترک کرنا اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اس سب کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اے پیغمبر تم درست خو ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ درست خو مطلب یعنی سختی سے بات کرنے والے ہوتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب، اگر تمہارے ہاں طبعی درستی ہوتی اور اگر تم سختی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، نہ رہتے، پیغمبر ہونے کے باوجود۔ اسی لیے میں نے یہ بتایا کہ اس حیثیت سے مان کر بھی ایک شخص کی جب خودی مجروح ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، درست خوئی جب
اس کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیتی ہے جہاں وہ اپنے آپ کو پسپا سا محسوس کرتا ہے، تو وہ پیغمبر سے بھی گریز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اس کائنات کا پروردگار بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ درست خوئی یا بد اخلاقی یا اچھے طریقے سے بات نہ کرنا یا نرمی سے بات نہ کرنا، یہ کس اعتبار سے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ دعوت کے لیے بن سکتا ہے، تعلق کے لیے بن سکتا ہے، اور یہاں جب یہ پیغمبر کو چھوڑ جائیں گے تو ایمان کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے ارشاد فرما دی ہے۔ اسی طرح سے اگر زیر دست نہیں ہیں، آپ سے چھوٹے نہیں ہیں، برابر کے لوگ ہیں، کوئی مجادلہ ہو رہا ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، اس میں بھی جیسے ہی آپ درست خوئی پر اترتے ہیں تو بات کے سمجھنے سمجھانے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے خود زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر کبھی 2 4 10 دفعہ ایسا لب و لہجہ اختیار کر لیا، انسانی فطرت ہے، یعنی بعض اوقات آپ کا مخاطب صحیح رویہ نہیں اختیار کر رہا ہوتا، بعض اوقات وہ صحیح جگہ سے بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، بعض اوقات وہ کسی سنجیدہ مسئلے کو تمسخر کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پہلو سے استدلال کو واضح کر دیا لیکن آگے سے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تلخ نوائی پہ آمادہ کر دیتی ہیں آدمی کو، لیکن جب بھی آپ اس کا ارتکاب کریں گے آپ کچھ نہ کچھ توڑ دیں گے۔ یعنی جیسے آپ اگر شیشے کے برتن کہیں پڑے ہوں اور وہاں چل پھر رہے ہوں تو یہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ احتیاط کریں۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی ان کے دل بھی ایسے ہی ہیں، ان کے دماغ بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ گینوں کے انداز میں کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا برابر کے لوگوں میں بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ سے بڑے ہیں، آپ سے برتر ہیں، تو پھر تو یہ چیز اور بھی زیادہ خرابی کا باعث بنے گی۔ یعنی اگر جواب بھی اسی طرح کا مل گیا تو خود آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اگر کسی بڑے کے ساتھ ایسا معاملہ آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر تعلقات ہی ختم ہو جائیں، یا آپ کو اس جگہ ہی نہ رکھا جائے جہاں آپ کو چھوٹوں کی جگہ رکھ کر شفقت ملنا تھی، محبت ملنا تھی، اس سے محرومی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے اگر آپ رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ نصیحت ہے کہ نرمی اختیار کرو، نرمی، محبت، دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھ کے بات کرنا، ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا جس میں کسی کی انا پر چوٹ نہ پڑے۔ انا پر چوٹ پڑ گئی اور اس کے باوجود آدمی حق پر قائم رہا، یہ اس کی سعادت ہے، لیکن مجھے یا آپ کو بات کرتے وقت اس کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم ایسا کوئی جملہ نہ بولیں، ایسا کوئی اسلوب اختیار نہ کریں۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مخاطب کے رویوں کے لحاظ سے بعض اوقات لب و لہجے پر قابو رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ گھروں میں بھی آپ دیکھیں، بیوی اور میاں کے معاملات 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہے، بات کرنے کے انداز میں دونوں جانب میں سے کسی جگہ تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے سب موقع بالعموم خرابی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ چخ ہوتی رہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو ہر جگہ انسان کے لیے جو پہلا قدم ہے تطہیر کا، تزکیے کا، اگر وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جینا چاہتا ہے، وہ زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی بات ایسے طریقے سے کی جائے کہ وہ لوگوں کے لیے شبنم بنے، وہ ان کے لیے تیغ و تفنگ نہ بن جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کے ربط کی بنیاد اصل میں آپ کی زبان ہی ہے۔ میں نے 1 2 لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ بھئی فلاں موقع پر ان سے ملنے سے گریز کریں، اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، وہ تو گویا شہد کا پہاڑ ہے، تم اس میں غرق ہو کے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ تنبیہ کے طور پر کہا گیا کہ ان کی بات ماننا ہی پڑ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی میں، محبت میں ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ نرمی اور محبت ہے جو دلوں کے اندر راہ تلاش کر لیتی ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ نرمی اختیار کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو کسی آدمی نے عام حالات میں سننا بھی پسند نہیں کیا ہوتا، وہ بھی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو گوناگوں پہلوؤں سے یہ نصیحت بڑی اہم ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے جذبات بعض اوقات اس کے قابو میں نہیں رہتے، لیکن اگر بتدریج وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنا احتساب کرتا رہے
تو قولوا للناس حسنا کا نمونہ بن جاتا ہے. اور قولوا للناس حسنا میں جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مال و دولت کے ڈھیر میں بھی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جنود قاہرہ میں بھی نہیں ہے.